بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بوڑھے گھروں کے اندر گھر والوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سارے نہیں، کچھ لوگ یہ ہے سوال اٹھاتے ہیں، خصوصاً نوجوان۔ میں چونکہ مسجد میں ہوتا ہوں، اکثر لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اکثر نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری ماں جی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ خیر ماں کے متعلق تو اتنی شکایتیں نہیں آتی، باپ کے متعلق وہ تنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہمیں تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کو سمجھاتا رہتا یار اس انداز سے ان کو ڈیل کرے، اس انداز سے ڈیل کرے، لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ بوڑھے گھروں کے اندر کیوں تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ذہن کے اندر آیا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کریں، اور تاکہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ آ جائے، اور دین ہمارا جو کہتا ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیوں تنگ کرتے ہیں، ہم ان کی وجہ دور کریں اور وہ پرسکون زندگی وہ بھی گزاریں اور ہم بھی گزاریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بوڑھے گھر کے اندر غصہ کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، 4-5 جملے سختی کے بول دیتے ہیں، تو اکثر یوں ہوتا ہے باہر کے ممالک کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ کو ماں کو بٹھایا اور اولڈ ہوم کے اندر چھوڑا ہے۔ اب وہاں کے لوگ جانے اور وہ جانے، اور برسا برس گزر جاتے ہیں، وہیں جو ہے وہ زندگی کی دن اور راتیں گزر رہی ہوتی ہیں، وہیں خوشیاں وہیں غم، ادھر ہی سب کچھ گزرتا ہے، اور بوڑھے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہے، اولڈ ہوم کے اندر جب بچے زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور یا یوں ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ عام تو نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ طعن و تشنیع بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ یوں کرتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، گھر کرائے پر لے لیا، گھر جو ہے وہ الگ لے لیا۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں، تنگ آ کر ہم نے گھر جو ہے وہ کرائے پر لے لیا، اور لوگ بھی ان ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں یہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے بہت تنگ کیا بچوں کو، بیچارے مجبور ہو کر چلے گئے۔ حالانکہ محترم سامعین، یہ ماں باپ کیوں تنگ کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے کہ بڑھاپا جو ہے یہ بچپن کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ بچپن کے اندر شرارتیں کرتا ہے تو ماں باپ، رشتہ دار اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، جو اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے کے اندر جب بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو بوڑھا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورۃ الروم پارہ نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، اس کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح بیان کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو ضعف کی حالت کے اندر، کمزوری کی حالت کے اندر پیدا کیا، یعنی بچپن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ضعف قرار دیا، اور آگے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے ضعف کمزوری کے بعد قوت طاقت یعنی جوانی دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی کی قوت طاقت چھین کر پھر وہ ضعف لے آئے۔ تو بچپن کے لیے بھی ضعف کا لفظ بولا، اور بڑھاپے کے لیے بھی ضعف کا لفظ بولا، یعنی یہ جو مشہور ہے نا کہ بوڑھا بندہ یہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ہم محترم سامعین، بچہ جو ہے وہ بہت ساری گھر کے اندر حرکتیں کرتا ہے، والدین سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو بچپن کے اندر ہر کوئی ٹائم دیتا ہے، ادھر سے ماں آئی اس نے گلے سے لگا لیا، باپ آیا اس نے گلے سے لگا لیا، چاچو آیا اس نے گلے سے لگا لیا، رشتہ دار آئے انہوں نے گلے سے لگا لیا، نہ بھی موڈ ہو تو بچے کو باہر لے کر نکل جاتے ہیں، سیر کرواتے ہیں، ٹائم خوب دیتے ہیں بچے کو، اور یہی ٹائم جب وہ بوڑھا مانگتا ہے تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بچہ جب روتا ہے تو ہر کوئی اس کو خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی اس کو دودھ پلاتا ہے، کسی طریقے سے بچہ خاموش ہو جائے، اور اگر نہ خاموش ہو روتا ہی رہے تو پھر
ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کیوں رو رہا ہے، کہ پوچھتے ہیں ہمارے بچے کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ اور اگر تھوڑے سے کمزور طبقے کا ہو تو وہ مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا بچہ روتا ہے، سوتا نہیں ہے، اس کو کوئی دم کر دے۔ یعنی بچہ روتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو ہر کوئی اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کے اندر جو بوڑھا بچہ ہے وہ جب تکلیف کا اظہار کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اس کو کوئی لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچہ جب ضد کرتا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہار مان جاتا ہے، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ لیکن یہی بوڑھا جب بچہ ہوتا ہے، بوڑھا بچہ اس کے اگر وہ ضد کر لے تو کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان کی عمر ہے ضد کرنے کی، یہ ان کی عمر ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اکڑنے کی۔ یعنی جو بچے کے سامنے تو ضد ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو بوڑھا بچہ ہوتا ہے وہ اگر ضد کر دے تو اس کے سامنے ہار نہیں مانتے۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو ہر کوئی اس پر جو ہے وہ ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا بچہ کوئی چیز مانگے تو ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا بچہ جب کوئی شرارت کر لیتا ہے، کان کے اندر پیار سے آ کر اپنی ماں سے بولتا ہے، اپنے پاپا سے بولتا ہے، ماما مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، تو ماں فوراً اس کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اور بوڑھا باپ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر اس سے وہ شرارت بھی نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی حالت کے اندر مجھے پتہ نہیں چلتا، تو ہر کوئی اس کو جو ہے وہ ڈانٹتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی اس جو غلطی ہے، اس کی جو وجہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں انسان کو جب بوڑھا ہو جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، میں ایسی حالت کے اندر لٹا دیتا ہوں، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ جاننے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، میں یہ اس طرح کر دیتا ہوں، میرا رب اس طرح کر دیتا ہے کہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے ذہن سے نکال دیتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ شرارت کرنا غلط ہے، اس طرح کے جملے بولنا غلط ہے، لیکن میرا رب اس کو اس حالت پر لے آتا ہے، کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آگے سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کا ہی بلڈ پریشر تیز نہیں ہوتا، اوروں کے بھی بلڈ پریشر تیز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں آپ کو گھر میں نہیں پتہ چلتا، باہر سارا کچھ ہوتا ہے۔ کیا چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہے جب وہ معافی مانگتا ہے اس طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ باہر تیری شرارتیں نہیں ہوتی، گھر کے اندر ہی تو شرارتیں کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو بوڑھا بچہ ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے چند حقوق جو ہے وہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایسی حالت کے اندر لے جاتا ہوں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایسی حالت میں لے جاتا ہوں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کو جو ہے وہ علم ہونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن میں ایسی حالت کر دیتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بوڑھے ماں باپ کی تو سفارش اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں ان کی یہ حالت کر دیتا ہوں کہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط جملہ نہیں کہنا، پتہ ہوتا ہے سختی نہیں کرنی، پتہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ڈانٹنا، لیکن رب کہتا ہے میں نے خود یہ حالت کر دیتا ہوں کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ میں پتہ نہیں چلنے دیتا۔ تو رب جو ہے وہ محترم سامعین جب کہہ رہا ہے تو میں اور آپ ان کے عذر قبول کیا کریں۔ اور اسی طرح بچہ جو ہے چیخ چلا کر مارنا شروع کر دیتا ہے، بال کھینچنا شروع کر دیتا ہے، دوپٹہ نوچنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ماما کے ساتھ کبھی پاپا کے ساتھ میرا بچہ ہے وہ شرارتیں اسی طرح کرتا ہے، لیکن ماں نہیں ڈانٹتی، ماں سینے سے لگاتی ہے کہ جتنا وہ مارتا ہے گھر والے ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، جتنا وہ چیختا چلاتا ہے گھر والے بھی آگے سے مسکراتے ہیں، وہ اس کو مسکرا کر پیار سے جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ آگے سے جوتا نہیں اٹھاتا۔ اور محترم سامعین اسی طرح جو بوڑھا بچہ ہے وہ بھی کبھی کبھار اس کا بھی دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ قرار دیا گیا ہے، بچپن کی حالت جو ہے وہ قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جب کوئی اس طرح کی
جو ہے وہ حرکت نہیں بھی کرتا، مارتا بھی نہیں، کوشش ہی صرف کرتا ہے، تو جو ہے وہ بچے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے محترم سامعین کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کیوں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچپن کی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جو بچوں کے حقوق ہیں وہ تو ہم ادا کرتے ہیں۔ بچہ یہ کام کرے تو ہم فوراً جو ہے اس کی ساری ضدیں پوری کرتے ہیں، ساری شرارتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو بوڑھا بچہ ہوتا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کوئی حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ٹائم دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو سیر پر لے جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز مانگے تو دینے پر کوئی تیار نہیں ہے، کوئی ضد کرے تو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کے جو وجہ ہوتی ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ وہ بچہ ہے بوڑھا، یہ وہ بچہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سفارش کی ہے۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود سفارش کی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دو جو بوڑھے بچے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تم بڑھاپے کی حالت میں پالو، یعنی یہ ضعف کی حالت کے اندر تم ان کو پالو، فلا تقل لہما اف، یہ جو مرضی کرتے پھر ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بات کرنی ہے تو عزت والی بات کرنی ہے جس سے ان کی عزت بڑھے، ان کو یہ نہ لگے کہ میں کما نہیں رہا، میں کام نہیں کر رہا تو میں کسی کام کا نہیں رہا۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنی، اور اگر بات کہنی ہے تو ان کو ایسی کہنی ہے جس سے ان کی عزت کے اندر اضافہ ہو۔ واخفض لہما جناح الذل، جس طرح اپنے بچوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے پیار محبت کے عاجزی کے ساتھ ایسے بازو پھیلا دیتے ہو، ان کو سینے سے لگاتے ہو، ایسے یہ جو بوڑھے بچے ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ادا کر کے ان کو بھی ایسے سینے سے لگایا کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کیا کرو اے ہمارے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر ہم پر رحم شفقت مہربانی کی، اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں آپ بھی ان پر رحم اور شفقت فرمائیں۔ تو آج کا جو سوال تھا اس کا جواب امید ہے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بوڑھے گھروں کے اندر کیوں تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بوڑھے بچپن کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور جس طرح بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بچے کچھ مانگتے ہیں، اسی طرح بوڑھے بھی کچھ مانگتے ہیں۔ بچوں کو تو وہ دے دیا جاتا ہے اور وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بوڑھوں کو نہیں دیا جاتا، ٹائم نہیں دیا جاتا، یا اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے، جس کے نتیجے کے اندر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ بوڑھے بیچارے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے کسی کو بھی، لیکن کئیوں کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی رکھی ہوتی ہے، وہ پھر اپنا حق مانگنے کے لیے، وہ حق بھی کیا ہوتا ہے ان کا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اس کو مانگنے کے لیے، اس کو پورا کروانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو مانگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر ہم ان کو اولڈ ہوم کے اندر یا خود گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے محترم سامعین، نہ اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کر آئیں، نہ گھر چھوڑ کر جائیں، ان کی جو ہے وہ ضدیں ان کو پورا کریں، ان کے نخرے جو ہیں وہ برداشت کریں۔ یہ جو پیار سے آپ کو ڈانٹتے ہیں اس کو میں اور آپ برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔